السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی کابینی رفقا کے ہمراہ قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی سے ملاقات۔ ریاست کی سیاسی صورتحال، بلدی انتخابات میں کامیابی پر تبادلہ خیال۔ پولیس حکومت کی اعلی کار، حکومت جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہریش راؤ کا الزام، بلدی انتخابات میں شکست سے ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ کانگریس ایم پی سی کرن کمار ریڈی کا رد عمل۔ تلنگانہ میں ایس آئی آر سے قبل ای آر اوز کو تربیت، فہرست میں ہر شہری کا نام ہو، الیکٹورل آفیسر کا خطاب۔ نارسنگی حدود میں کم عمر لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی۔ سوریا پیٹ میں جنونی عاشق نے معشوقہ پر کیا حملہ، کھمبے سے باندھ کر پٹائی۔ اور سرقے کی واردات کی شکایت کرنے والا ہی چور نکلا، رشتہ داروں کے گھر سے چوری کیے ہوئے زیورات کو رہن رکھا دیا، مسروقہ زیورات ضبط۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ AICC صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی کے سینئر قائد راہل گاندھی کے ساتھ تلنگانہ کانگریس کے اہم قائدین کی میٹنگ ختم ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہنے والی اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا، ریاستی امور کی انچارج میناکشی نٹراجن، PCC صدر مہیش کمار گوڑ سمیت کئی وزراء شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد کھڑگے نے ایکس پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میونسپل انتخابات میں کانگریس پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ، وزراء اور رہنماؤں کے ساتھ جامع جائزہ لیا گیا۔ سماجی بہبود، معاشی بااختیاری اور سب کو انصاف فراہم کرتے ہوئے عوامی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں اور دیے گئے وعدوں پر عمل درآمد جاری ہے۔
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान की जामे खसूसी नजरसानी SIR के पेश नज़र रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर IROs के लिए एक जामे तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। अजला, मिर्चल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 50 EROs इस प्रोग्राम में शरीक थे। SIR से कबल किन किन उमूर की तकमील करनी चाहिए, फहरिस्त की तैयारी और इससे मुताल्लिक़ दीगर उमूर से उन्हें वाकिफ़ करवाया गया। प्रोग्राम का मकसद फहरिस्त में शफाफियत को यकीनी बनाना और एतराज़ात के अमल की किस तरह एकसुई की जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किस तरह हो। प्रोग्राम से खिताब करते हुए CEO सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल शहरियों के नाम इस फहरिस्त में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को आज़ादाना और शफाफ बनाने के लिए फहरिस्त की तसही ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक फहरिस्त पर नजरसानी के अमल को पूरा किया जाए। BRS के डिप्टी लीडर T हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने और पुलिस को कांग्रेस का अलहकार बनाने का इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्यातन पर छीनने की कोशिश के दौरान दलित और कबायली खवातीन काउंसलर्स पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि तेलंगाना में अवामी मैंडेट की खिलाफ वर्जी पर वो खामोश क्यों हैं। हरीश राव ने साबिक MLA बालका-सुमन की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि उन्हें गैरकानूनी तौर पर दूरदराज आदिलाबाद जेल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय BRS नुमाइंदों को हिरासां कर रही है और अगर यही रवैया रहा तो मुस्तक़बिल में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस की रुकन लोकसभा C किरण कुमार रेड्डी ने T हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है और उनके बयानात में कोई संजीदगी नहीं रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलसल इंतखाबात में BRS को सिफर नताइज मिले हैं, जबकि अवाम कांग्रेस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। उनके मुताबिक अवाम हरीश राव के बयानात को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। C किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फार्म हाउस से नहीं बल्कि बाकायदा निज़ाम के तहत चल रही है और काबीना इजलास 23 तारीख को सेक्रेटेरिएट में होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ख़ानदान ने 10 बरसों में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हुक्मरानी की, जबकि अवाम को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस और सोनिया गांधी की वजह से मुमकिन हुई और रियासत की खुददारी और तशक्कुस को कांग्रेस ही महफूज रख सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली में मरकजी क़यादत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके रियासत के फंड्स और ज़ेर-ए-इल्तिवा मनसूबों पर बात कर रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए काम कर रही है। BRS के साबिक MLA G वेंकटरमण रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और अक्सरियत न होने के बावजूद कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में मुदाखलत और दबाव के जरिए फैसले मौखर कराए जा रहे हैं और हुकूमत गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती काबीना दिल्ली में बैठकर जायजे ले रही है, जबकि अवामी मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं। उनका कहना था कि आइंदा इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को मुस्तरद कर देंगे। BRS रहनुमा ने कहा कि इख्तिदार के बलबूते पर मनमानी नहीं चल सकती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बलदियात में अक्सरियत न होने के बावजूद कांग्रेस ने चेयरमैन ओहदे हासिल किए और जिन इलाकों में अपोजिशन जीती वहां दबाव और धमकियों का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर अफसरान गैर जानिबदारी से काम करें तो आइन महफूज रह सकता है, बसूरत दीगर अवाम ऐसे तर्ज अमल को कभी मुआफ नहीं करेंगे। BRS असेंबली विप KP विवेकानंद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस क़यादत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पर भरोसा करना बेफ़ायदा है और जल्द ही 10 असेंबली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर हो सकते हैं। उनके मुताबिक 10 अराकीन असेंबली नाअहली के ख़तरे से दो चार हैं और मामला अदालत तक पहुँच सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर की जानिब से फ़ैसलों की नक़ूल फ़राहम नहीं की जा रही हैं और क़ानूनी अमल में ताख़ीर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत अदालती निज़ाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कडियम श्रीहरि को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो सियासी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं और पार्टी छोड़कर कांग्रेस का साथ देने पर अवाम उन पर हंस रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हौसला है तो वो इस्तीफ़ा दें। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत को तेलंगाना की शनाख्त करार देते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त होगी।
تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاریہ ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ 28 فروری کو بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے، تاہم ابھی اس بارے میں سرکاری طور پر اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ 10 تا 15 دن اسمبلی کا بجٹ اجلاس چلایا جا سکتا ہے۔ بجٹ اجلاس کا ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے کہا کہ 26 فروری سے شروع ہونے والے اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں۔ پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن RTC کو فوری طور پر حکومت میں ضم کیا جائے اور برطرف کیے گئے ملازمین کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ RTC ملازمین شدید استحصال کا شکار ہیں اور طویل اوقات کار کے باعث ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مفت بس اسکیم شروع ہونے کے باوجود بسوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھائی گئی اور حکومت RTC کی مالی حالت پر وائٹ پیپر جاری کرے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آؤٹ سورسنگ بھرتیوں کے ذریعے ادارے کو کمزور اور خانگیانے کی طرف ڈھکالا جا رہا ہے۔ کویتا نے کہا کہ کابینہ اجلاس ریاستی سیکریٹریٹ میں ہونے چاہیے اور انہیں دہلی منتقل کرنا تلنگانہ کی خودداری کے خلاف ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ RTC کو نجی اداروں کے حوالے کرنے کی کوشش میں کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا اور کوشش کی مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 24 فروری کو RTC ملازمین کی چلو سیکریٹریٹ احتجاجی کال کی مکمل حمایت کی جائے گی اور ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر تلنگانہ BJP کے ریاستی دفتر میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر BJP تلنگانہ کے ریاستی صدر N رام چندر راؤ نے شیواجی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ اروند، پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے N رام چندر راؤ نے کہا کہ شیواجی مہاراج ایک عظیم مجاہد اور مراٹھا سلطنت کے بانی تھے، جنہوں نے مغل حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کر کے ملک کی عزت و وقار کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیواجی مہاراج کی بہادری، نظام حکمرانی، عوامی فلاحی اصلاحات اور رب الوطنی پورے ملک کے لیے مثالی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیواجی مہاراج کسی ایک مذہب یا طبقے تک محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے فخر ہے اور ہر شہری کو ان کی حکمرانی، انصاف اور قومی یکجہتی کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ریاستی انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین جسٹس شمیم اختر سے ورنگل کے بے گھر ہونے کے خطرے سے دوچار متاثرین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق چیف وپ ونے بھاسکر اور MLC ڈاکٹر واسو شرون بھی موجود تھے۔ متاثرین نے ہمارا گھر ہمارا حق ہے کے نعرے لگاتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت ان کے مکانات مسمار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ گزشتہ 1 ماہ سے پانی کی فراہمی بند ہے اور پینے کے لیے ایک بوند پانی بھی میسر نہیں۔ متاثرین نے N راجندر ریڈی پر الزام لگایا کہ بدرکالی مندر کے اطراف سڑکوں کی توسیع کے نام پر ان کے مکانات گرانے کی سازش کی جا رہی ہے، حالانکہ مندر تک راستہ پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلت ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرین کے مطابق حکام کی جانب سے مکانات خالی کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے شدید احتجاج اور انصاف کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کی حکومت نے ریاست کے 33 اضلاع میں تلنگانہ تلی کے مجسموں کی تنصیب کے لیے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔ اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج کی طرف سے اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے مارچ میں ہونے والے سالانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے ہال ٹکٹس جاری کر دیے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال اول اور سال دوم کے طلباء متعلقہ کالجز کے لاگنگ کے ذریعے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ متعلقہ کالج کے پرنسپال سے رابطہ کرتے ہوئے اپنے ہال ٹکٹس حاصل کر لیں۔ اگر ہال ٹکٹ میں کسی بھی طرح کی تنقیح کرنی ہو یا ترمیم کرنی ہو تو کالج پرنسپال سے رابطہ کریں۔ ہال ٹکٹس پر QR کوڈ بھی ہوگا، جس سے طلباء کو اپنے امتحانی مراکز کے نشاندہی میں سہولت ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے یوم القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مکہ مسجد میں پہلے، چوتھے اور 5ویں جمعہ کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے یوم القرآن منعقد ہوں گے۔ پہلے جمعہ 2 رمضان مطابق 20 فروری کو مکہ مسجد میں صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں جلسہ یوم القرآن سے مولانا ظہیر الدین صوفی اور مولانا انوار احمد کے خطابات ہوں گے۔ عامة المسلمین سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ اس جلسے میں ارکان اسمبلی احمد بلالہ، میر ذوالفقار علی بھی شریک ہوں گے۔ قاری اسماعیل کی
قرات ہوگی، شفیع قادری نعت پیش کریں گے۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے ریاست نگر بڑا بازار میں منعقدہ افطار پارٹی میں شرکت کی۔ مجلس کے سابق کارپوریٹر سلیم بیگ کی جانب سے منظم کردہ اس افطار پارٹی میں حلقے اسمبلی چندرائن گٹا کے سابق کارپوریٹرز، مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور ارکان، مقامی عوام اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ قائد مجلس نے عوام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی۔ عوام نے قائد مجلس کا والہانہ استقبال کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ماہ رمضان مبارک میں ضرورت مندوں میں اناج کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پہلے رمضان مبارک کو یاقوت پورہ کے دبیر پورہ ڈویژن میں مستحقین میں راشن کٹس ان کے مکانات تک پہنچ کر تقسیم کیے گئے۔ شہر حیدرآباد میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے۔ چہارشنبے کی رات چاند کے نظر آنے کی توثیق کے بعد مساجد میں پہلی تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ تاریخی مکہ مسجد میں کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ مکہ مسجد کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر نہ صرف تاریخی مکہ مسجد بلکہ شہر کی دیگر مساجد میں بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پہلی تراویح کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ جمعرات کے دن پہلے افطار کے موقع پر روزے داروں کی کثیر تعداد نے مکہ مسجد میں افطار کیا۔ افطار سے قبل بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی۔ عوام نے پھلوں کی قیمتوں میں اضافے کی شکایت کی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے مکہ مسجد کا دورہ کر کے ماہ رمضان المبارک کے لیے کی گئی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر نئے جائے نمازوں کے لیے نمائندگی کی گئی تھی، جسے ماہ رمضان میں نئی جائے نمازیں بچھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساؤنڈ سسٹم، وضو کا پانی، لائٹنگ کے انتظامات اور دیگر ضروری سہولیات کا بھی معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنریٹر اور نئے ٹرانسفارمرز بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ ملکاجگیری بلدیہ کے کمشنر ونے کرشنا ریڈی نے ماہ رمضان کے دوران حلیم تیار اور فروخت کرنے والے تاجرین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کے دوران صاف صفائی کے ساتھ حلیم تیار کرنے، مسلمہ مسلقانوں سے گوشت خریدنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عوامی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے معیاری اشیاء کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ حلیم کی بھٹیوں کو گراؤنڈ فلور پر رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے سائبر جرائم متاثرین کی مدد کے لیے آن لائن شکایتوں کے ادخال کی سہولت کا آغاز کیا ہے۔ سی مترا ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ متاثرین سی مترا ہیلپ ڈیسک سے رجوع ہو کر شکایتیں درج کرا سکتے ہیں۔ پہلے ٹول فری نمبر 1930 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد سے اننتپور جانے والی RTC بس گدوال کے پاس الٹ گئی۔ حادثے کی وجہ سے 20 مسافرین زخمی ہوئے ہیں، جنہیں کرنول کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں کم عمر لڑکی کو گانجا پلا کر 3 راؤڈی شیٹرز کی طرف سے مبینہ عصمت ریزی کا سنسنی خیز واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ لڑکی اپنے پہچان کے نوجوان سے ملنے کے لیے چار مینار گئی تھی، تاہم نوجوان اسے بہلا پھسلا کر چنگی چرلا لے گیا اور پھر دوسرے 2 افراد کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت ریزی کی گئی۔ اسکول کے اوقات کے بعد بھی نہ لوٹنے پر لڑکی کے افراد خاندان نے پولیس سے شکایت درج کرائی۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے اس واقعے کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے لوکیش اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک ملزم کے خلاف پہلے بھی قتل کا کیس درج ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک اور ملزم عمران خان کو بھی گرفتار کیے جانے کی اطلاع ہے۔ ملزمین میں 2 نوجوان کم عمر بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سوریا پیٹ میں جنونی عاشق نے اپنی معشوقہ پر ہتھوڑی سے حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسنیہا نگر میں نوجوان معشوقہ کے گھر میں داخل ہوا اور اس پر حملہ کر دیا۔ مقامی لوگوں نے حملہ آور نوجوان کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر اس کی پٹائی بھی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے نظر انداز کیے جانے پر نوجوان نے اس پر یہ حملہ کیا۔ متعلقہ پولیس نے نوجوان کو تحویل میں لے لیا اور اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔
चिकरपल्ली पुलिस ने सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए शिकायत करने वाले को ही गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 9 फरवरी को भास्कर प्रमोद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि नामालूम अफराद ने एलेकिया स्टेट में सरखे की वारदात अंजाम देते हुए सोने के जेवरात का सरखा किया है। तहकीकात के दौरान पता चला कि भास्कर प्रमोद 2014 में आला तालीम के लिए अमेरिका गया और तालीम को अधूरा छोड़कर वापस हिंदुस्तान लौट आया। प्रमोद ने अपनी तय्युशात को पूरा करने के लिए कई लोगों से कर्ज लिया था और गुज़िश्ता चंद दिनों से वो बेंगलुरु में मुकीम था। जब अपने तय्युशात को वो पूरा नहीं कर पा रहा तो उसने अपने नानी और अफराद ख़ानदान के जेवरात चोरी करने लगा और उसे खानगी बैंकों में रहन रखने लगा। 4,60,000 रुपये की रकम उसने जेवरात रहन रखकर हासिल की। 9 फरवरी को भी उसने घर में ही सरखे की वारदात अंजाम दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि नामालूम सारिकों ने सरका किया है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान प्रमोद को ही गिरफ्तार किया और उसके पास से तकरीबन 12 लाख रुपए मालियत के मसरूका जेवरात को जब्त किया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की काबीनी रफ़क़ा के हमरा कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। रियासत की सियासी सूरत हाल, बलदी इंतखाबात में कामयाबी पर तबादले ख्याल। पुलिस हुकूमत की आला कार, हुकूमत जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, हरीश राव का इल्जाम। बलदी इंतखाबात में शिकस्त से ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, कांग्रेस MP श्री किरण कुमार रेड्डी का रद्द अमल। तेलंगाना में SIR से कबल EROs को तरबियत, फहरिस्त में हर शहरी का नाम हो, इलेक्टोरल ऑफिसर का खिताब। नारसंगी हुदूद में कम उम्र लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी। सूर्यापेट में जुनूनी आशिक ने माशुका पर किया हमला, खंबे से बांधकर पिटाई। और सरखे की वारदात की शिकायत करने वाला ही चोर निकला। रिश्तेदारों के घर से चोरी किए हुए जेवरात को रहन रखा दिया, मसरूका जेवरात जब्त।
اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV نیوز. خدا حافظ.